آج بہت سارے لوگوں کو اس بات کی شاید جانکاری نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہے کہ اذان صرف اور صرف نماز کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اذان کے بہت سارے فائدے ہیں اور نماز کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر اذان پڑھنا ثابت ہے کہ جہاں اذان پڑھنے سے اس کے اذان کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جاتا ہے اور آگ بجھنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے سخت آندھی ہو، طوفان ہو تو اذان پڑھنے سے وہ طوفان ٹل جاتا ہے، آندھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بارش اگر نقصان دینے لگے، یعنی زیادہ بارش ہو جائے یا سیلابوں سے ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اذان پڑھنے سے نقصان اور ہلاکت کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں جن یا شیاطین یا عصیب وغیرہ کا عمل دخل ہو تو مغرب کے بعد اس گھر میں چند بار اذان پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی شیاطین اور عصیب دفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وبائی بیماریاں پھیل گئی ہوں تو بستی کے اندر گلیوں میں گھوم گھوم کر اور چاروں طرف بہت سے لوگ اذان پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس اذان کی برکت سے وہاں کا جو وبائی بیماریاں وہاں پھیل چکی ہیں وہ انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے ایک خاص مسئلہ دفن کے بعد، میت کو دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے مردہ کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے اور مردہ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ شرک و بدعت اور طرح طرح کے فتوے داغتے ہیں کہ صاحب اذان کے اوپر یا قبر کے اوپر اذان پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ نئی بات ہے، یہ نئی بدعت کہاں سے آ گئی ہے؟ حالانکہ نئی بدعت نہیں ہے، کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرنے والا عالی شان مکان میں رہتا ہے، لائٹیں بھی ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور جب اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس ویران گھر میں جاتا ہے، چند گز زمین کے نیچے اور چھوٹے سے گھر میں، وہاں جب جاتا ہے تو اس کو دہشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی دوست نہیں، چھوٹے سے گھر میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہوگی۔ تو اور اس وقت منکر نکیر زمین کو چیرتے ہوئے وہاں پر مردے کے پاس آتے ہیں۔ جو دو فرشتے قبر میں جو آتے ہیں وہ مردے کے پاس آتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کتاب و سنت میں ہے کہ اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں، اور جو بد اعمال والے ہوتے ہیں ان کے پاس نہایت ہی ایسی شکل و صورت میں آتے ہیں کہ میت کو دیکھ کر گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارو، جب اس عالی شان مکان سے رخصت ہو کر ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، جانے والے جاتے ہیں، تو وہاں چھوٹے سے مکان میں جب جائے گا تو کتنی گھبراہٹ ہوگی، وحشت ہوگی، بے چینی ہوگی، کوئی وہاں پر پاس بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو اس وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بزرگان دین اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس وقت میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے پایتی کی طرف سرہانے کی طرف اذان پڑھو
تاکہ اس اذان کے کلمات کی برکت سے اس سے وحشت اور گھبراہٹ دور ہوگی اور منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے میں میت کو آسانی ہوگی۔ تو جہاں اور بہت سارے اذان کے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مرنے کے بعد کسی میت کے قبر کے سرہانے اذان پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی اذان کے کلمات کی برکت سے وحشت اور گھبراہٹ دور ہوتی میت کی، اور منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں ان سوالوں کے جوابات دینے میں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جنگل یا میدان میں اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اذان پڑھ دینے سے غیبی مدد ملتی ہے اور اشارہ غیب سے مل جاتا ہے کہ راستہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ اسی طریقے سے کفار و مشرکین سے جب جنگ ہو تو اس وقت اذان پڑھنے سے، اذان کی برکت سے کفار کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں اسلامی جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بزرگوں بھائیوں، اذان صرف یہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے، بلکہ اذان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے چند فائدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ بھی بار بار سنو اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے یہ باتیں، یہ مسئلہ مسائل اور دین کی باتیں آپ اپنے یار دوستوں کو بتاؤ تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پہلے سے دیکھتے ہیں تو لائک اور شیئر کریں۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ویڈیو کو دیکھتے تو ہیں لیکن لائک اور شیئر نہیں کرتا، ایسا نہ کریں۔ آپ تھوڑا سا یہ لائک اور شیئر کر دیں گے، انشاءاللہ میرا حوصلہ بڑھے گا تو میں دینی باتیں آپ تک پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا۔